سورہ بقرہ رکو نمبر 9 آیت نمبر 72 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا، گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے یہ مسئلہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے اور ہیلے حوالے ڈھونڈنا شرعی حکم پر عمل سے بھاگنے کے لیے کسی طریقے سے کوئی ایکسکیوز پیدا کر کے، کوئی بہانہ بنا کر حکم کو ایوائڈ کرتے، اسے روکا گیا۔ اس لیے وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ذبح بقرہ کا۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا ان کا کہ سادہ حکم جو ہے اس کے اوپر غیر ضروری بحث کر کے اس کو پیچیدہ بنانا تاکہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، ایسا کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان کو بھی روکا گیا تھا اور ہمیں بھی روکا گیا ہے۔ حکم جب سامنے آ جائے تو اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بلا چون چرا اس حکم پر عمل کیا جائے۔ اس کی مثالیں ہماری اس معاشرے میں ملتی ہیں۔ آپ بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو بعض لوگ وہ ہیں جو سال بھر ایک اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رکھتے ہیں، جب سال پورا ہونے کو ہو جائے، ایک مہینے رہ جائے تو ایک اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں بیوی کے نام یا بچے کے نام تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے، یا کسی بھی اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دے تاکہ بینک جو ہے ان سے زکوٰۃ کاٹ نہ سکے۔ کسی بھی سال پورا نہیں ہوا ہے اور ایک سال پورا ہونے میں ایک بندے کے نام وہ نہیں رہا، دوسرے بندے کا نام ٹرانسفر ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ ہیلا حوالہ ہے، بہانہ ہے۔ اب یہ بندہ جب اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے تو یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو اس قسم کے ہیلے اور بہانے شریعت میں نہیں چلتے۔ بس جب بندہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ ہر حال میں دیکھنے والا ہے، دل کی کیفیت کو، احساسات کو بھی وہ جاننے والا ہے، بندے کے اخلاص کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ جب اخلاص کو بھی جاننا ہے، اخلاص اندرونی کیفیت ہے، دل کی حالت ہے، تو ایک بندہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور مستحقین کا حق ہے، اور جب دوسروں کا حق ہے وہ آپ کے لیے گندگی ہے، حرام ہے، وہ گندگی آپ کے مال کے ساتھ مکس رہے تو آپ کے سارے مال کو وہ گندا کر دیتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے یہ مزاج کہاں سے آ گیا؟ یہ مزاج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آ گیا، بھئی کسی طریقے سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ بنی اسرائیل بھی ذبح بقرے کے اندر آپ نے سنا مختلف قسم کے جو سوالات کرتے تھے، ان کے سوالات کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس کام سے بچ جائیں، لیکن بچ نہ سکے۔ ان کے سوالات بالکل کلیئر ہو گئے، اب خواہی نہ خواہی اس پر عمل کرنا پڑا۔ وما کادوا یفعلون، قرآن نے فرمایا۔ اب یہ
ذبح بقرہ جو ہے وہ کام تو ان سے ہو گیا، ایک دوسرے جرم میں پھنس گئے۔ یعنی ان کی ڈٹائی اور سرکشی کی انتہا یہ تھی کہ ایک انسان کو قتل کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے، معمولی مال کی خاطر، مال کی محبت میں۔ اس کا جو پس منظر ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے یا سبب نزول کہا جاتا ہے۔ پس منظر یہ ہے بنی اسرائیل میں، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے، اس کی یعنی تھے بڑے مالدار آدمی، اور اس کا بھتیجا تھا، اور اس مالدار آدمی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے چچا سے رشتہ مانگا، اس کا مقصد یہ تھا کہ چچا کی بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا اور یہ سارا مال جو ہے یہ بھی میرے قبضے میں آئے گا۔ تو اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو مال کو سمیٹنے کے لیے اس بندے نے، جو بھتیجا تھا، اس نے پلاننگ بنائی اپنے چچا کو قتل کرنے کے لیے۔ دیکھو مال کی محبت اور حرص جو ہے انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ واقعے کو بیان کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہودی آج بھی مال کی محبت میں بکے جا رہے ہیں۔ مال کی محبت آپ لوگ انالائز کریں نا، کہ جتنی یہودی کمپنیز ہیں وہ انسانیت کی محبت میں نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ادروائز یہ جتنے بھی یہودی کمپنیز کے صابن ہیں، جوتے ہیں، چپل ہیں، ان کا سال جب پورا ہو جاتا ہے ان کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، سستا کر کے لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اس بندے نے پھر یہ پلاننگ کی کہ بھائی چچا کو قتل کرنا ہے تو پھر سادہ طریقے سے قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے گاؤں کے آگے نہیں، دوسرے گاؤں کے آگے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو کسی طریقے سے چچا کو اس گاؤں کے سامنے لے گیا، لے جا کر وہاں پر قتل کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے لا کے مطابق، اور پھر یہ ہمارے قانون میں بھی یہی ہے، جو مرڈر، جو ڈیڈ باڈی پایا جائے کسی گاؤں کے سامنے، اس کا قاتل معلوم نہ ہو تو اس پورے گاؤں سے دیت لی جاتی ہے۔ اس کو قسامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بندے نے یہ کام کیا، اور اس کے پیچھے وہ فکر، وہ مال کی محبت تھی۔ چچا کا جو مال تھا وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور بلڈ کمپنسیشن کے طور پر اس علاقے کے لوگوں سے جو مال ملے گا وہ بھی ہوگا، اور چچا کی بیٹی کو بھی نکاح میں لوں گا۔ 5 انگلیاں کی میں اس نے یہ حرکت کر بیٹھا۔ اور یہ قرآن یہاں پر آج کا جو درس ہے اس میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر لگے ایک دوسرے پر ڈالنے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے۔ مورد الزام ٹھہرانے کا مطلب گاؤں والے کہتے بھائی ہم نے یہ نہیں کیا ہے، اور تم کہتے تھے تمہارے گاؤں کے سامنے یہ ہوا ہے، اس کے قاتل تم ہی ہو، ادروائز قاتل بتاؤ، قاتل کون ہے؟ تو لوگ جو ہے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تم وقت کے پیغمبر ہو، اللہ سے دعا کرو۔ تو ادھر وہ گائے والا مسئلہ جو تھا، گائے ذبح ہو چکا تھا، یہ واقعہ سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا کہ بڑی مشکل سے وہ گائے تمہیں ملی ہے، تم نے اس کو ذبح کیا ہے، لہٰذا اسی گائے کے کوئی حصہ جو ہے اس مردے کے باڈی کے اوپر مارو، کوئی حصہ لے، یعنی دم مارتے ہو یا ران مارتے ہو یا اسپائنل کارڈ مارتے ہو، تمہاری مرضی، اس کا کوئی کہیں حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی حصہ۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ باغ یہاں، تو انہوں نے اس کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ٹچ کر دیا، زندہ ہو گیا۔ دیکھو روح بھی، بدن جب پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو روح اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے نا، اور بچہ جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی ہوا، اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرنے کی وجہ سے زندہ ہو گیا۔ زندہ ہو کر اس نے بتا دی کہ بھئی میرا قاتل جو ہے میرا اپنا بھتیجا ہے۔ اب قاتل ہاتھ آ گیا، اور جب ہاتھ آ گیا تو اس سے بھی محروم ہو گیا، چچا کے میراث سے بھی محروم ہو گیا، اور جو ادھر سے
قسامہ کفارے کی شکل میں آنا تھا، اس سے بھی چونکہ وہ مسئلہ تو ثابت ہی نہ ہو سکا، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے آسمانی ہدایت انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی یہ نازل ہوئی کہ کوئی قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ اب بھی کوئی اپنے مورث کو، ہماری شریعت میں بھی بیٹا جو ہے کوشش کر کے اپنے باپ کو قتل کر دے، وہ اس باپ کا وارث پھر نہیں رہ سکتا، انگلش لا میں بھی اور شرعی لا میں بھی۔ اس لیے کہ جو چیز اس کو ملنے والی تھی گریجولی، مہینہ بعد، سال بعد، اس نے اس چیز کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ جلدی کی ہے، تو اس کو محروم کر دیا گیا۔ یہ اس کی سزا ہے، قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔ اور ایک تو یہ مسئلہ یہاں پر، وہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ اب ہمارے لیے مسئلہ مردوں کو زندہ کرنے کا، عقیدہ آخرت کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ یہ پہلا کیس، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ نے تمہارے سامنے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ قیامت کا، عقیدہ آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک کو زندہ کرنا اللہ کے لیے اور تمام انسانیت کو زندہ کرنا ایک ہی چیز۔ اور قسامہ لا کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے اس میں یہ مسئلہ ہے، اب بھی اگر کسی گاؤں کے آگے سامنے اس طرح ڈیڈ باڈی پائی جائے، قاتل معلوم نہ ہو انویسٹیگیشن کے بعد بھی، تو پھر اس گاؤں کے 50 لوگوں کو بلایا جائے گا، گاؤں والے 50 بندے دیں گے، وہ لوگ آ کر قسم کھائیں گے کہ نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ پھر پورے گاؤں پر بلڈ کمپنسیشن لاگو ہوگا، دیت، خون بہا، وہ خون بہا جو ہے پھر اس کے جو دوسرے وارثین ہوں گے ڈیڈ باڈی کے، مقتول کے، ان میں وہ تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر اس احتیاط کو بھی دیکھو، اسلام نے کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ہر بندہ اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ کہیں سے قتل کر کے ہم میرے گاؤں کے سامنے آ کر کوئی پھینک دے اور میں آنکھیں بند کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں، اس بات کو اسلام نہیں مانتا ہے۔ تم اپنے علاقے کے ذمہ دار، اگر ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم مجرم ہو، تمہارے اوپر جرمانہ آئے گا۔ تو یہ قسامہ کا مسئلہ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کا مسئلہ تھا، اسلام نے اس کو ایز اٹ از باقی رکھا ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر اس طرح مسئلہ آ جائے۔ اچھا، تو اب اس واقعے کو دیکھو۔ اب یہ لوگ جو ہے، ان کی سرکشی کو قرآن یہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ یعنی اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں اتنے تجاوز کر گئے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں رہی۔ اور انسان بھی وہ اپنے چچا کو قتل کر بیٹھا۔ چچا، حدیث میں آتا ہے العم سن و ابی، چچا احترام میں، عزت میں باپ کی طرح ہے۔ اب اتنے قریب یعنی بلڈ کین شپ میں ہے، خونی رشتہ ہے، اس کے ساتھ جب بندہ یہ کرتا ہے مال کے لیے، تو دوسروں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، دوسروں کے بارے میں اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے جذبات کیا ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب اس کی بنیاد جو ہے وہ حب مال ہے۔ مال کی محبت جو ہے اس طرح حد سے بڑھ جائے، مال کی محبت فطری چیز ہے۔ فطری چیز مانا نیچرل ہے، تو جو چیز نیچرل ہے اس پر شریعت اس طرح پابندی نہیں لگاتی۔ نیچرل چیز ضرورت کی حد تک، اب مال کے ساتھ محبت نہ ہو تو ہم یہاں کیوں بیٹھیں گے آ کر؟ صبح سے 4 بجے تک آ کر بیٹھو، تیاری کرو، لیکچر تیاری کرو۔ مال کی محبت ہے، ضرورت ہے مال، اس ضرورت کے لیے اتنی محبت اس کے ساتھ جائز ہے۔ یہ آگے چل کر آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ بنگلے، کوٹھیاں، یہ باغ و بہار اور یہ تمہارا مال، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، اگر یہ احب الیکم من اللہ، احب سپرلیٹیو استعمال کیا، ویسے محبوب تو ہیں، پیارے ہیں، لیکن
اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان کی محبت جب کم ہے اس وقت تک قابل برداشت ہیں، لیکن جب ان کی محبت احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، اللہ اپنا حکم نازل کرے گا، عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، وائرس کی شکل میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، پھر قواریت کی شکل میں عذاب ہو سکتا ہے، بے صبری و جذبات کی شکل میں عذاب ہو سکتا ہے، اور جنگ و جدال کی شکل میں عذاب ہو سکتا ہے، بے اطمینانی پریشانی کی شکل میں عذاب، مختلف شکلیں ہیں۔ عذاب صرف یہ نہیں کہ سیلاب آ جائے یا اوپر سے ہمیشہ کوئی آواز آ جائے اور سب کی چیخیں نکل جائے، نہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو محبت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بندہ مال کے محبت میں بڑا سخت ہے، تو ایک حد تک برداشت کیا گیا ہے، فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا محبت، اولاد کی محبت بھی فطری ہے، بیوی کی محبت بھی فطری ہے، محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش کیسے کرے گا؟ بیوی کے ساتھ محبت نہ ہو، کسی کی بیٹی ہے کہاں سے آئی ہے اس کو گھر میں کیسے رکھے گا؟ اس جیسی عورتیں باہر بہت پھرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے حقوق ادا کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے زندگی کی گاڑی رواں ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت ہے تبھی تو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اس طرح مال کے ساتھ محبت ہے، اس کو کمانے کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو ایک دائرے میں رکھا گیا۔ دوستی یہ سب ہاں اسی اولاد کی خاطر حرام میں مبتلا ہو جائے تو حرام کیا ہے؟ اللہ کی قائم کی ہوئی باؤنڈری کو کراس کیا، حرام میں مبتلا ہو گیا، اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت پر، بیوی کی خاطر حرام میں مبتلا ہو گیا تو بیوی کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت پر، اسی طرح بینک بیلنس مال اس کو بڑھانے کے لیے حرام تک قدم اٹھایا تو حرام کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ اب یہاں پر پھر شریعت کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے اس حرص میں حب مال کی اس محبت میں مبتلا تھے کہ قتل تک نوبت پہنچی، اور قتل بھی اس نے اپنے چچا کا کر ڈالا، اور اس کی وجہ سے پھر کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے اس ایک قتل کی وجہ سے۔ تو آج کل بھی جب آپ دیکھیں تو جب قتل ہوتا ہے تو اس کی تہ میں مال کی محبت ہے یا عورت ہے۔ تو اچھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ یہ اصل میں درءن سے نکلا ہے، دال را حمزہ دو پشن، درءن کا معنی ہے دور کرنا، اپنے سے دور کرنا، فَادَّارَأْتُمْ تم نے اس کو اپنے سے دور کیا، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جگڑنے لگے، اردو ترجموں میں آپ دیکھیں گے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، جگڑنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، بھائی ہم نے نہیں کیا تم نے کیا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما اس چیز کو کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے تھے۔ دیکھو یہ یقین ہونا چاہیے، اگر یہ یقین ہو، سورہ نساء آیت نمبر 108 میں آتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ سے کیسے چھپو گے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بکم واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم جینز کی شکل میں اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، تمہارا زائگوٹ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میں تمہیں جانتا ہوں، تم کیسے مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ اس وقت سے میں نے تمہیں شکل عطا کی اور آنکھیں، دماغ، عقل عطا کی، اس میں روح میں نے پھونکی، میں تو وہ خالق ہوں تمہارا کہیں عطا پتہ نہیں تھا۔ تو جس بندے کا یہ یقین ہو، ایمان اس چیز کا نام ہے، دل نشین ہو جائے بات، وہی مجھے دیکھنے والا اللہ ہے، لوگوں کے اوپر وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ جب کہے گا گواہی دے گا، دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز بتائے گا، اس میں وکیل اس کو پھنسا نہیں سکتا کہ بھائی کراس کوشچن کر کے یہ وہ کہے گا بھائی میں نے یہ دیکھا ہے، بس میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، رٹا پڑھوا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے تو دوسرا وکیل اس کو کراس ایگزام کرتا ہے،
کراس ایگزام کر کے مختلف سوالات کرنے سے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. لیکن ایک بندہ جب سچ بولتا ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ جو پہلی بار جب بولے گا آخری بار بولے گا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. کسی کو سچ بولتا ہے، جو دیکھا ہے وہی بولتا ہے، جو سنا ہے وہ کہتا ہے. وجہ اس کا ایمان یہ ہے کہ مجھے دیکھنے والا اللہ ہے، میں اسے چھپ نہیں سکتا. اچھا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس کہا ہم نے اضربوہ، ضرب مارنے کو کہتے ہیں، اضربوہ مارو اس ڈیڈ باڈی کو، بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا ایک ٹکڑے سے، بِبَعْضِهَا ایک ٹکڑے سے اس گائے کے، جو گائے ابھی ابھی ذبح ہو چکی ہے اس ٹکڑے سے اس کو ڈیڈ باڈی کے اوپر مارو. کذالک اسی طرح، جس طرح آپ دیکھو انہوں نے مارا، مارنے پر وہ مردہ زندہ ہوا، اپنے قاتل کا نام بتا دیا، پھر مر گیا، پھر مر گیا. اور کذالک یحیی اللہ، اب یہ کذالک تشبیہ کے لیے، جس طرح یہاں پر اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا اسی طرح یحیی اللہ زندہ کریں گے اللہ الموتى مردوں کو قیامت کے. وَيُرِيكُمْ اور دکھلاتے ہیں تم کو آیات ہی اپنی قدرت کی نشانیاں، آیات قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. عقل کی بات کی ہے نا، تو عقل کا کام کیا ہے؟ عقل استعمال کرو، غور و فکر کرو. یہاں پر جو رب ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ اتنا زبردست اہم واقعہ پیش آیا، ثم قست قلوبکم، وقت اس کے اوپر گزر گیا تھا، یہ ثم اس کے بتا رہا ہے وقت اس کے اوپر گزر گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر غافل ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن بندہ اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے، اپنے کوتاہیوں کو بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ بھائی میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. بس وہ پھر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے سامنے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے دل سخت ہو جاتے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس اہم واقعے کے بعد بھی تمہارے دل قست سخت ہو گئے. قلوب یہاں پر یہ یاد رکھو، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب، قلب دل کو کہتے ہیں. دل سے مراد جو ہے شریعت میں قوت متفکرہ ہے، پاور آف تھنکنگ. ورنہ یہ دل جو ہے گوشت کا ٹکڑا، یہ میڈیکل کا موضوع ہے، یہ بلڈ پمپنگ آرگن ہے یہ. اور یہ تو پاگل کے پاس بھی ہے، جو دیوانہ ہے اس کا دل ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی تو بلڈ پمپنگ کرتا ہے. لیکن شریعت میں جو قلب کہتا ہے اور دلوں کو استعمال کرنے کا، دلوں کا جو فنکشن بتا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تو وہ پاور آف تھنکنگ یہاں سے. اب یہ دل یہاں پر ہے اور اوپر دماغ کو یہ بلڈ سپلائی کر رہا ہے، تو ان کا جو مشترکہ طاقت ہے، آؤٹ کم ہے مشترکہ، اس کو قلب کہا جاتا ہے. غور و فکر کی طاقت انسان کے جو اندر ہے. تو قسط سخت ہونا، قسوت قلبی دلوں کا سخت ہونا. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے امت کو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوہ، یا اللہ دلوں کے سخت ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جب دل سخت ہو جائے تو بندہ کسی کو خیال میں خاطر میں نہیں لاتا. دل سخت ہو جائے تو اللہ کے حوالے سے بے باک ہو جاتا ہے. دل سخت ہو جائے تو حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتا، اسی کو کوئی اس پر سزا دینے والا ہے یا نہیں. دل سخت ہو گیا، دل سخت ہو جائے تو رحم ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جائے تو لوگوں کا حق ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ان کے اندر آ گئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دیکھو من بعد اس واقعے کے بعد، فہیا ان کی دلوں کی سختی کو پھر تشبیہ دیتا ہے. کل حجارہ، حجارہ حجر پتھر کو کہتے ہیں، یہ دلوں کا سخت ہونا جیسے پتھر، کل حجارہ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. کس طرح؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھروں میں سے بعض وہ پتھر ہیں یتفجر منہ الانہار، جن سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں. نہریں جاری ہوتی ہیں، نہر کیا ہے؟ پانی. پانی جو ہے وہ پتھر سے نکلتا ہے، پتھر سے نکلتا ہے. پانی جو ہے وہ پانی 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 سے نکلتا ہے. پ
پتھر وہ ہے، ان پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر وہ جو شق مانا پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی بہتا ہے. یہ جب آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں گے تو پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر ادھر سے چشمہ پھوٹتا ہے، چشمہ بہتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو اوپر سے نیچے لڑکتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جس چیز کو بیان کر رہا ہے، جس چیز کو آج سائنس کہتی ہے کہ جناب پتھروں میں بھی، پودوں میں بھی احساس ہے، تو یہاں پر جو پتھر ہیں، پتھروں کے اندر احساس ہے. خشیت الہی سے پتھر نیچے گرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبه، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد تو پہاڑ ہے، محبت احساس ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے راستے میں مجھے سلام کہتا تھا. نبوت سے پہلے جو پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے، ارحاس. اور نبوت ملنے کے بعد ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو معجزات کہا جاتا ہے. یہ پیغمبر کی نبوت کے لیے دلیل کا کام لیتے ہیں. تو اب جو ہے 1400 سال کے بعد سائنس کہتی ہے کہ جی پتھروں میں بھی احساس ہے. اور ہمارے پاکستان ایٹامک انرجی کا ایک سائنسدان ہے، اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے انسان جب مر جاتا ہے اس کا بدن جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ ذرات جو ہیں، ان ذرات کو بھی معلوم ہے کہ ہم کس بدن کے ٹکڑے ہیں، کس بدن کے ذرات، ان کے آپس میں لنک ہوتا ہے. اب اندازہ لگاؤ، احساس ہے. اور شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ بدن کے یہ ذرات عذاب اور ثواب کا احساس کرتے ہیں. مرنے کے بعد قیامت تک یہ زمانہ یہ عالم برزخ ہے. اس میں اصل عذاب روح کو ہوتا ہے. روح تو مرتی نہیں ہے، روح تو عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ کے 2 مقامات سجین اور علیین، یہ الگ الگ مقامات ہیں. اگر منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے تو اس کی روح ایز اٹ از بالکل زندہ ہے اور سجین میں ہے. اور مومن ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کی روح علیین میں، مزوں میں ہے. اب دیکھو اصلی مزہ جو ہے ثواب اس کو مل رہا ہے اور اصلی عذاب روح کو. لیکن روح کا تعلق اپنے بدن کے اجزاء کے ساتھ ہے. اجزاء جہاں کہیں بکھرے ہوئے ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اس پر ہمارا ایمان. ذرات اس کے فضا میں، قبر میں نہیں ہے، مٹی میں نہیں ہے، فضا میں کہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. سمندروں کی تہ میں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور ان اجزاء کو وہ عذاب احساس ہو رہا ہے اس روح کی وساطت سے. جس طرح وہ جو ہے سورج، وہ لاکھوں میل جو ہے زمین سے دوری پر ہے، لیکن اس کی شعاعیں یہاں ہم پر پڑتی ہے تو دور کا احساس ہمیں ہوتا ہے. سورج تو دور ہے. اسی طرح دوسرے پلانٹس ہیں، دوسرے اسٹارز ہیں، ان کے اثرات زمین تک پہنچتے ہیں لیکن وہ تو خود ادھر ہے. اس طرح اصل عذاب اور ثواب روح کو ہوتی ہے اور اس کی وساطت سے بدن انسانی کو یا اس کے ذرات کو وہ اثر پہنچتا ہے. تو یہاں پر قرآن نے یہ فرمایا یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے پتھر اوپر سے نیچے آتے ہیں. اور یہ مشہور واقعہ بھی ہے، احد کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کچھ کنکر تھے، وہ کنکر پڑ رہے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. وہ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو دیے، اس کے ہاتھ میں بھی پڑتے تھے. ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو دیے، اس کے ہاتھ میں بھی پڑتے تھے. حضرت عمر نے حضرت عثمان کو دیے تو خاموش ہو گئے. اور ہمارے یہاں چرسدے کا کون ہے؟ چرسدے میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کہتا ہے میں ہندوستان میں سبق پڑھتا تھا، آج 1940 سے پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اس کا استاد تھا اس کی بات کرتا ہے. حسین احمد مدنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یعنی تحریک آزادی کے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں اور حدیث کے بہت بڑے ماہر. 18 سال تک مسجد نبوی میں حدیث کو درس دیا. تو کہتا ہے اس کے کمرے میں
استاذ کو چیک کرنے کے لیے رات آدھی رات جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے تھے، اور میں چوری چھپے استاذ کو چیک کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا تو استاد ذکر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو چیزیں رکھی ہوئی تھی پیالے اور گلاس وغیرہ، ان سب سے ذکر کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر۔ صبح کو یہ کہتا ہے، میں نے استاد سے پوچھا استاد جی اس طرح مسئلہ ہوا ہے، تو اس نے مجھے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، رات آدھی رات تمہارا کیا کام ہے چوری چھپے اس طرح کھوج لگاتے ہو؟ میں ایسے میں چیک کر رہا تھا تو مجھے تعجب سا ہو گیا۔ تو استاد نے مجھ سے کہا یہ جب بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی پڑتے تھے نا، پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی ذکر اللہ کی، تو بنی اسرائیل کے پیغمبر کے ساتھ پہاڑ مل کر پڑتے تھے، تو محمد کا ایک غلام ہے اس کے ساتھ اگر ان چیزوں سے آواز آ جائے تو اس میں کوئی عقل کے خلاف بات تو نہیں ہے۔ تو دیکھو ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہ کرامت ولی کو کیسے حاصل ہوگی؟ پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اس کو عطا فرمایا۔ ولی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اچھا بہرحال یہ اضافی بات ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، بغافل غافل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، عما تعملون جو کام تم کرتے ہو ان سے۔ کلیئر؟ کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں بھائی اسٹوڈینٹس، ہاں اس میں ایک سوال ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہ جو قاتل تھا، قاتل تو کھڑا ہو گیا،